خدا جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تسبیح کا ثواب قرآن کریم کی 1000 آیات پڑھنے کے برابر ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑ ہے درود آقائے دو جہاں نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، یوں تو اللہ کے ہر ذکر میں اللہ کی رحمت اور برکت شامل حال ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چند ایسے اذکار اور ایسی آیتیں اور ایسی صورتیں بتلائی ہیں کہ جن کی فضیلت و اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت کہ جس کا بہت زیادہ بلند و برتر مقام ہے۔ اس کے مقام و مرتبے کے بارے میں فرمایا گیا ہے اس آیت کو ایک مرتبہ پڑھنے سے 1000 آیات تلاوت کرنے کے برابر اجر و ثواب فوری حاصل ہوتا ہے۔ یہ آیت اللہ اسی انسان کی زبان پر جاری فرماتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص اور مقرب بندہ بنانا چاہتا ہے۔ پھر اس آیت کے جاری ہونے کے سبب وہ انسان اللہ کا معزز و محترم اور مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں اور اس کی ہر بات میں اللہ کی بات شامل ہوتی ہے۔ تو ایسے انسان کی زبان سے نکلی ہر بات کو پورا کرنے کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لے لیا ہے۔ محترم ناظرین، بابرکت اسلامی مہینے کے بابرکت آیام چل رہے ہیں۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک مسلمان ان آیام کی زیادہ سے زیادہ برکات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا مقدر شاندار ہو اور اس کا نصیب چمکدار ہو اور اس کی قسمت چاند جیسی روشن اور سورج جیسی تابناک ہو۔ جس کام میں ہاتھ ڈالیں ترقی ہی ترقی ہو اور جس کو چاہیں اپنا بنا لیں، جس سے چاہیں جو چاہیں اسے مل جائے۔ یقیناً ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ عزت دار ہو، مالدار ہو، مخلوق پر اس کا دبدبہ ہو، تمام لوگ اس کا احترام کریں، اسے عزت اور اہمیت دیں، اس کی ہاں میں سب کی ہاں اور اس کی نہ میں سب کی نہ ہو۔ یقیناً یہ سب کچھ پانا ہر انسان کی خواہش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ دینے پر قادر ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر اللہ اپنے پیدا کردہ بندوں کی خواہشات پوری نہ کرنا چاہتا تو ہمیں ایسے بابرکت اور قیمتی لمحات سے کبھی نہ نوازتا کہ جن میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتیں، اور ایسے الفاظ اور ایسی تسبیحات بھی اللہ ہمیں کبھی نہ سکھاتا کہ جس کے ذریعے سے مانگی گئی دعائیں اللہ کے دربار میں فوری قبولیت کا شرف پا لیتی ہیں۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر پیش کی گئی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے بابرکت ماہ و ایام عطا فرمائے ہیں کہ مانگ بندے جتنا مانگنے کی تیری ہمت ہے، اور پھر میں اللہ تجھے تیری خواہشات سے بھی بڑھ کر عطا کروں گا۔ محترم ناظرین، ان ایام میں اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس آیت میں ایمان والوں کو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ذکر میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد اور بڑائی بیان کرنا وغیرہ داخل ہیں، اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے مراد ایک مراد یہ ہے کہ صبح ہو یا شام، سردی ہو یا گرمی، تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یوں ہی تم خشکی میں ہو یا سمندر میں ہو، ہموار زمین پر ہو یا پہاڑوں پر، تمام جگہوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اسی طرح تم مسافر ہو یا نہ ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، کھڑے ہو یا بیٹھے ہو یا کروٹ کے بل لیٹے ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ عبادت میں اخلاص کے ذریعے عبادت قبول ہونے کی اور عبادت کی توفیق ملنے کی دعا کر کے اللہ کا ذکر کرو۔ گناہوں سے باز آ کر اور ان سے توبہ و استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر کر کے اور مصیبت پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ روح البیان، سورہ الاحزاب۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں قرآن کریم کی ایک ایسی شاندار آیت پیش کریں گے۔ اگر یہ آیت کسی انسان کی زبان پر جاری ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ سے نکلی
ہر بات پوری فرما کر اسے اپنی مخلوقات میں معزز و محترم بنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے بڑے بڑے فضائل کیا ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زیادہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ لوگوں نے عرض کی، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی ذکر کے مقابلے میں زیادہ نجات کا باعث نہیں، مگر یہ کہ مجاہد اپنی تلوار سے خدا کے دشمنوں پر اس قدر وار کرے کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے بہترین اعمال نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ستھرے اور تمہارے درجے بہت بلند کرنے والے، اور تمہارے لیے سونا چاندی خیرات کرنے سے بہتر ہوں، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہو کہ تم دشمن سے جہاد کر کے ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہیں شہید کر دیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، جی ہاں، ارشاد فرمائیں، وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت، مجاہدین میں سے کون اجر و ثواب میں سب سے بڑھ کر ہے؟ ارشاد فرمایا، ان میں سے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہے۔ اس نے عرض کی، روزہ رکھنے والوں میں سے کس کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ ارشاد فرمایا، ان میں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والوں کا۔ پھر وہ نماز پڑھنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں، حج کرنے والوں اور صدقہ دینے والوں کے بارے میں پوچھتے رہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے رہے کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنے والے کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو حفص، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے سب بھلائی لے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں وہ بھلائی لے گئے۔ مسند احمد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا دل اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے اور اسے اپنی رضا عطا کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کی زبان میرے ذکر سے تر رہتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ اللہ کے ذکر کی کثرت کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ اسے پسند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور وہاں اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہ مجلس اس کے لیے باعث افسوس ہوگی، اور اگر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس مجلس میں نازل ہوتی ہے اور فرشتے اس مجلس میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو مغفرت کا وعدہ دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اور ہر حال میں اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی بہت سی دینی اور دنیاوی برکات بیان کی گئی ہیں۔ یوں ہی علماء کرام نے بھی اپنی کتابوں میں اس کی بہت سی برکات بیان کی ہیں۔ یہاں ان میں سے 40 برکات ملاحظہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، معرفت الہی کے دروازے کھلتے ہیں، ذکر کرنے والے کو اللہ یاد فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلاتا ہے، بندے اور جہنم کے درمیان آڑ ہے۔ ذکر کرنے والا قیامت کے دن کی حسرت سے محفوظ ہو جاتا ہے، یہ خود بھی سعادت مند ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی سعادت سے سرفراز ہوتا ہے۔ کثرت سے ذکر کرنا بدبختی سے امان ہے۔ کثرت سے ذکر کرنے والے بندے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں افضل اور عرفہ درجہ نصیب ہوگا، سکینت نازل ہونے اور رحمت چھا جانے کا سبب ہے، گناہوں اور خطاؤں کو مٹاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے بندے کا نفس شیطان سے محفوظ رہتا ہے اور شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ غیبت، چغلی، جھوٹ اور فحش کلامی سے زبان محفوظ رہتی ہے۔ ذکر اللہ پر مشتمل کلام بندے کے حق میں مفید ہے، دنیا میں، قبر میں اور حشر میں ذکر کرنے والے کے لیے نور ہوگا۔ یہ دل سے غم اور حزن کو زائل کر دیتا ہے، دل کے لیے فرحت اور سرور کا باعث ہے، دل کی حیات کا سبب ہے، دل اور بدن کو مضبوط کرتا ہے۔ ذکر چہرے اور دل کو منور کرتا ہے، دل اور روح کی غذا ہے۔ ذکر دل کا زنگ دور کرتا ہے، ذکر دل کی سختی کو ختم کر دیتا ہے، ذکر بیمار دلوں کے لیے شفا کا باعث ہے۔ ذکر کرنے والا
زندہ کی طرح ہے اور نہ کرنے والا مردہ کی طرح ہے۔ ذکر آسان اور افضل عبادت ہے۔ ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مدد ملتی ہے، مشکلات آسان ہوتی ہیں اور تنگیاں دور ہوتی ہیں۔ فرشتے ذکر کرنے والے کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے ذکر کرنے والوں کے ذریعے مباحثت فرماتا ہے۔ کثرت سے ذکر کرنے والا منافق نہیں ہو سکتا، بندوں کے دل سے مخلوق کا خوف نکال دیتا ہے۔ ذکر شکر کی بنیاد ہے۔ ذکر کرنا رزق ملنے کا سبب ہے۔ ذکر میں مشغول رہنے والا مانگنے والوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عطا پاتا ہے۔ ذکر کثرت سے ذکر کرنا فلاح و کامیابی کا سبب ہے۔ ہمیشہ ذکر کرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ ذکر کے حلقے دنیا میں جنت کے باغات ہیں۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے کہ جس کو ایک مرتبہ پڑھنے سے 1000 آیات پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ایک ایسی ہدایت ہے جو انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو درست کرنے کے لیے نازل کی گئی۔ قرآن کریم کی ہر ایک آیت میں حکمت اور برکت ہے، لیکن بعض آیات کو خاص فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 3 ایسی ہی ایک آیت ہے جس کی تلاوت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ یہ آیت اللہ کی صفات اور اس کی قدرت کا بیان کرتی ہے اور اس کی تلاوت کرنے والے کو ایک عظیم ثواب ملتا ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کی بعض اہم صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت یہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ کی 4 اہم صفات کا ذکر ہے۔ اول یعنی اللہ تعالیٰ پہلے ہے، یعنی اللہ کا کوئی آغاز نہیں۔ آخر یعنی اللہ کا کوئی اختتام نہیں اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ظاہر یعنی اللہ کی قدرت اور صفات ہر جگہ نظر آتی ہیں۔ باطن مطلب اللہ کی ہستی کا ہر پہلو اس کی عظمت کے لحاظ سے پوشیدہ ہے اور اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اللہ کی صفات بے شمار ہیں اور انسانوں کی عقل ان کی حقیقت کو مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کی فضیلت پر ایک حدیث آئی ہے جو اس آیت کی اہمیت کو مزید بڑھاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ حدید کی آیت نمبر 3 پڑھتا ہے وہ 1000 آیات پڑھنے کے برابر ہوتا ہے۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ سورہ حدید کی اس آیت کی تلاوت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ 1000 آیات پڑھنے کا ثواب انسان کو اس ایک آیت کی تلاوت پر ملتا ہے جو اس کی عظمت اور اس کی تلاوت کی اہمیت کو ثابت کرتا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حدید کی آیت نمبر 3 کو ایک خاص فضیلت دی ہے۔ اس آیت کی تلاوت 1000 آیات کے برابر ہے، یعنی اس کا ثواب اتنا عظیم ہے کہ اسے ہزاروں آیات کی تلاوت سے بھی زیادہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی اہمیت اور اس کی صفات کو جاننا انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ کی صفات کا ذکر انسان کو اس کے مالک کی عظمت، اس کی بے پایہ قدرت اور اس کی مکمل حکمت سے آگاہ کرتا ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے ہر ایک صفت انسان کے دل کو سکون اور راحت دیتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اس کے عمل میں برکت آتی ہے۔ اس ایک آیت کی تلاوت کا ثواب 1000 آیات کے برابر ہوتا ہے۔ اس ایک آیت میں خاص نور اور خاص برکت ہوتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اللہ کی انتہائی زیادہ اہمیت ہے۔ ذکر اللہ انسان کے دل کو سکون عطا کرتا ہے اور اللہ کی صفات پر ایمان لانے سے انسان کی زندگی میں سکون، محبت اور ہدایت آتی ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ علماء کرام نے اس حدیث کی مختلف تشریحات کی ہیں جن سے ہمیں ذکر اللہ کی اہمیت اور اس کے فائدوں کا علم ہوتا ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 3 کی تلاوت سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت اور اس کی صفات کا گہرا شعور پیدا ہوتا ہے جو روحانیت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ذکر اللہ کرنے سے انسان کے تمام اعمال میں برکت آتی ہے۔ اس آیت کی تلاوت سے انسان کے نیک اعمال کا شمار بڑھتا ہے اور اس کی زندگی میں سکون اور کامیابی آتی ہے۔ ذکر اللہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں
اور دل کی صفائی ہوتی ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 3 کی تلاوت سے انسان کا دل اللہ کی صفات میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی صفات پر ایمان لانا انسان کے ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ یہ آیت اللہ کی اس قدر عظمت کو اجاگر کرتی ہے کہ انسان خود کو اللہ کی رضا کے لیے پوری طرح سے جھکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی دنیا و آخرت کو بہتر بناتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 3 کی تلاوت 1000 آیات کے برابر ہے اور اس کی تلاوت کرنے والے کو عظیم ثواب ملتا ہے۔ اگر اس آیت کو چلتے پھرتے بار بار پڑھا جائے اور اپنے ورد و وظیفے میں شامل کر لیا جائے تو دنیا جہان کی نعمتیں اور برکتیں انسان کو حاصل ہونے لگتی ہیں۔ قرآن کریم کا اصول ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس انسان کا ذکر کرتا ہے۔ انسان جب مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس سے بہتر مجلس میں یعنی فرشتوں کی مجلس میں انسان کا ذکر کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے تو اللہ اس انسان کی تعریف بیان کرتا ہے۔ یہ اصول مسلمہ ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی بھی گنجائش نہیں۔ لہٰذا سورہ حدید کی میں انسان جب اللہ کی صفات بیان کرتا ہے تو کیونکہ اس آیت کا اجر 1000 گناہ دیا جاتا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کا ورد کرنے والے کی صفات 1000 گناہ یا اس سے بھی زیادہ بیان فرماتا ہے۔ لہٰذا ایسا انسان ہر دل عزیز، محترم و معزز اور اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اس کی ہر بات کو اللہ پوری کرتا ہے۔ لہٰذا ایسے انسان کی زبان سے نکلے الفاظ فوری بارگاہ الہی میں قبولیت کا شرف حاصل کر لیتے ہیں، اور فرمایا گیا ہے اس آیت کا ورد وہی لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ اس آیت کا ورد کرنے کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ کوئی بد اخلاق، بد اخلاص اور رذیل انسان اس کا ورد کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جو شخص اس آیت کو اپنے ورد میں شامل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ اس سے راضی ہے اور وہ اللہ کا نیک اور مقرب بندہ بن چکا ہے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس آیت کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے وہ تمام گناہ معاف فرمائے کہ جن کے سبب ہمارے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے اور جن کے سبب ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بھرپور ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کی توبہ کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے پاس کوئی نیک عمل نہیں، ہمیں صرف تیری ہی رحمت کا آسرا ہے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل، ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے اور ہمیں اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہمیں عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچانا، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔